ترکیہ نے ہوابازی کی تاریخ میں ایک نئے دور کی بنیاد رکھ دی ہے۔ دشمن کے لڑاکا جہاز F-16 کو نشانہ بنانے والا دنیا کا پہلا خفیہ ڈرون فائٹر بنا لیا۔ تجربہ 100% کامیاب رہا اور اب دعویٰ ہے کہ F-35 کو بھی گرا سکتا ہے۔ ماہرین کے بقول اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب ترکیہ نے ڈرون ٹیکنالوجی میں امریکہ اور چین تک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ترکیہ اب صرف ایک علاقائی طاقت نہیں، صرف نیٹو کا اتحادی نہیں، صرف بحیرہ روم کا نگران نہیں، بلکہ دفاعی دنیا کا ایک بڑا تکنیکی گیم چینجر ہے۔ قزل علمہ کیا ہے؟ نام یاد رکھیے، قزل علمہ۔ ترک زبان میں قزل علمہ کا مطلب سرخ سیب یا لال سیب ہوتا ہے۔ یہ ترک زبان میں ایک تاریخی اور علامتی اصطلاح ہے جو صدیوں سے ترک فاتحین کا خواب، فتح کا مقصد اور ایک ایسے مقام کی علامت رہی ہے جسے حاصل کرنا منزل کمال تصور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جدید ترک دفاعی پروگرام نے اس نام کو اپنے خفیہ ڈرون فائٹر کے لیے منتخب کیا ہے، یعنی وہ ہدف جس تک پہنچ کر ترک سائنس اور دفاعی خود مختاری اپنی منزل حاصل کرے۔ یہ ڈرون ترکیہ کی دفاعی کمپنی بائیکار نے تیار کیا، وہی کمپنی جس نے دنیا کو بیرکتار TB2 اور اکنجی جیسے ڈرون دیے۔ قزل علمہ صرف نگرانی یا زمینی اہداف کے لیے نہیں، یہ فضائی اہداف یعنی دشمن کے لڑاکا طیاروں کو بھی گرا سکتا ہے۔ یہ جیٹ انجن پر اڑتا ہے، ریڈار سے محفوظ خفیہ ڈیزائن رکھتا ہے اور اسے بحری جہاز کی پرواز گاہ سے بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا اسٹیلتھ ڈرون فائٹر ہے۔ یہاں لفظ فائٹر بہت اہم ہے کیونکہ اس سے پہلے ڈرون صرف زمینی حملوں تک محدود ہوتے تھے۔ ناظرین، اس کا تجربہ 100% کامیاب رہا۔ یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ عملی تجربہ ہو چکا ہے۔ قزل علمہ نے فضا میں دور مار میزائل تجربہ کیا، اپنے ہدف کو خود ڈھونڈا، لاک کیا اور ورچوئل نشانہ بنایا۔ اس پورے عمل میں مراد ریڈار، ASA ریڈار، گک دوان، ہوا سے ہوا میں مار کرنے والا میزائل، خصوصی ڈیٹا لنک نظام، یہ سب کچھ ترکیہ کی اپنی قومی ٹیکنالوجی تھا۔ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے 100% مقامی سائنس اور انجینئرنگ۔ اور اسی بنیاد پر ترک انجینئروں نے کہا کہ اگر ہم F-16 جیسے جدید لڑاکا جہاز کو شکست دے سکتے ہیں تو کل F-35 کو بھی گرا سکتے ہیں۔ یہ بات کچھ لوگوں کو مبالغہ لگے لیکن تجربہ حقیقت ہے۔ ناظرین، دنیا حیران کیوں ہے؟ آپ خود تصور کیجئے، جدید لڑاکا جہاز بنانے والا امریکہ، فضائی دفاعی نظام S-400 اور S-500 بنانے والا روس، مشینی ذہانت کی جنگی ٹیکنالوجی میں آگے چین، فضائی وارفیئر میں مہارت رکھنے والا اسرائیل اور بھارت اور پورا یورپ، سب حیران ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ جنگ میں ڈرون کا کردار بدل چکا ہے۔ اب جنگ میں پائلٹ کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خفیہ، ذہین، خود مختار اور کم لاگت ڈرون دشمن کی فضا میں داخل ہو کر لڑاکا طیارے گرا سکے گا۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں ترکیہ خریدار نہیں، خود ساز ملک بن چکا ہے۔ ناظرین، یہ ترکیہ کی دفاعی سوچ کی تبدیلی کا مظہر ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان نے کہا تھا، جو قوم اپنا دفاع خود نہیں کرتی وہ اپنا مستقبل دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے۔ ترکیہ نے فیصلہ کیا کہ دفاع خریدا نہیں جائے گا، بنایا جائے گا۔ آج ترکیہ اپنے ٹینک خود بنا رہا ہے، اپنی آبدوزیں اور جنگی بحری جہاز خود تیار کر رہا ہے، اپنے سیٹلائٹ خلا میں بھیج رہا ہے اور اب خفیہ ڈرون فائٹر بھی بنا چکا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دفاع خریداری نہیں، قومی تحقیق بن چکا ہے۔ ناظرین، اب ذرا دیکھیے کہ مستقبل کا منظرنامہ کیا ہوگا۔ آنے والے وقت میں قزل علمہ کے فضائی دستے ہوں گے۔ یہ کشتیوں اور ہوائی اڈوں سے اڑیں گے، دشمن کے ریڈار نظام کو مفلوج کریں گے اور بغیر پائلٹ کے فضائی برتری حاصل کریں گے۔ ترکیہ نے ڈرون جنگ کی پہلی نسل شروع کر دی ہے۔ آنے والا وقت ڈرون بمقابلہ ڈرون جنگوں کا ہوگا، جہاں انسان تربیت دے گا اور لڑائی مشینیں لڑیں گی۔